رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں ہلچل تھی۔ چراغوں کی لو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی اور فضا میں خاموشی کا راج تھا۔ مدینہ کے 313 جانثار نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں، جس کا نام بدر ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ معرکہ نہ صرف ایک جنگ تھی، بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک بے مثال داستان تھی، جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنگ بدر، ایمان، عزم اور فتح کی زندہ جاوید داستان۔ رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں ہلچل تھی۔ چراغوں کی لو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی اور فضا میں خاموشی کا راج تھا۔ مدینہ کے 313 جانثار نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ ہر چہرہ عزم اور یقین کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ہر چہرہ عزم اور یقین کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ آج کا دن فیصلہ کن تھا۔ یا تو اسلام کو سربلندی ملنی تھی، یا پھر کفار کو اپنی طاقت کے غرور میں مزید مست ہو جاتے۔ مدینہ سے روانگی۔ نبی اکرم نے اپنے جانثاروں کو مخاطب کیا اور فرمایا، اللہ نے تمہیں ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہے، مگر تم تنہا نہیں، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مجاہدین کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ کے بھروسے پر بدر کے طرف روانہ ہوئے۔ تپتے صحرا میں ننگے پاؤں، چند گھوڑے، صرف 70 اونٹ، لیکن دلوں میں ایمان کی حرارت ایسی کہ پوری دنیا کی فوج بھی آ جاتی تو لرز جاتی۔ میدان بدر میں پہلا منظر۔ بدر کے میدان میں جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو سامنے قریش کا لشکر اپنے خیمے گاڑے کھڑا تھا۔ 1000 کی فوج، بہترین ہتھیاروں سے لیس، غرور میں چور، جیسے آج کے دن مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ابو جہل کا کہا دور دور تک سنائی دے رہا تھا اور قریش کے نوجوان شراب کے نشے میں جھوم رہے تھے۔ ادھر نبی کریم سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ معرکہ کا آغاز۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار میدان میں اترے اور للکارا، کون ہے جو ہمارے سامنے آ کر لڑے؟ کون ہے جو ہمارے سامنے آ کر لڑے؟ یہ سنتے ہی حضرت امیر حمزہ اور حضرت امام علی علیہ السلام اور جناب حضرت عبیدہ اپنی تلواریں سنبھالے آگے بڑھے۔ تلواروں کی جھنجھکار سنائی دی، ریت کے بادل اڑنے لگے اور چند لمحوں بعد قریش کے نامی گرامی جنگجو زمین پر بے جان پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار کے قدم ڈگمگانے لگے، مگر وہ اپنی تعداد پر گھمنڈ کیے ہوئے تھے۔ آسمانی مدد کا نزول۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر دلوں میں اللہ کی مدد کا یقین تھا۔ اچانک آسمان سے سفید گھوڑوں پر سوار فرشتے نازل ہونے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا۔ کفار کی صفوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے بھیجے ہوئے مددگاروں نے جنگ کا رخ موڑ ہی دیا۔ ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خواب دیکھ رہا تھا، زمین پر گر چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا آخری حال دیکھا۔ وہ غرور سے کہہ رہا تھا،
کیا آج بھی ہم جیتے یا ہارے؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اے اللہ کے دشمن، آج اسلام جیت گیا اور تم ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ فتح کا اعلان۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج کی آخری کرنوں کے ساتھ ہی قریش کے سینکڑوں لاشیں زمین پر بکھر چکے تھے۔ مسلمانوں کے چہرے گرد سے اٹے ہوئے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں چمک تھی، ایمان کی روشنی تھی اور سب سے بڑھ کر فتح کی خوشخبری تھی۔ جب نبی اکرم مدینہ واپس پہنچے تو لوگ دوڑ دوڑ کر آئے اور سوال کیا، کیا ہوا؟ کیا ہم بچ گئے؟ کیا ہم یہ جنگ جیت گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ نے ہمیں عظیم فتح دلائی ہے، عظیم فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ ایمان، عزم اور اللہ پر بھروسہ ہو تو تعداد اور طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بدر کا میدان آج بھی گواہ ہے، جب مٹھی بھر سچے مومن اللہ کے نام پر اٹھتے ہیں تو پوری دنیا کی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔